میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، ڈاکٹری دوائی لینے سے وقتی آرام آتا ہے، دوا چھوڑنے کے بعد پھر وہی کیفیت ہوتی ہے، روحانی علاج بھی کرایا ہے، کوئی فرق۔ اصل میں بھی شفا کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اب تم کسی چکر میں نہ پڑو، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا کرو بس۔ میری والدہ کافی بیمار ہے، کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، چل بھی نہیں پاتی، ڈاکٹر کو بھی دکھا چکے ہیں، ٹیسٹ بھی کرا چکے ہیں، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس کا زمزم بھی پلائیں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ بہت بیماریاں ہیں ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ رش کے آگے، نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سیٹے کی جگہ سے دور گزریں، بہرحال ویسے گزرنا منع ہے۔ حرم کے وضو کے خانوں میں جو لوشن لگا ہے ہاتھ دھونے کی نہ دھوئیں اگر عمرہ احرام ہے، ورنہ دھویا کریں۔ کینسر کے لیے جو میں نے دعا بتائی تھی بالکل سب مسلمانوں کو اجازت ہے، اس کے لیے ایک تو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور ایک آج میں نے پڑھی تھی ایک بزرگ کی کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ آیت بھی 1001 دفعہ پڑھے تو کینسر ختم ہو جائے۔ اللہ سے پیسے بھی ہر چیز مانگ سکتے، صرف پیسے کیوں مانگتے ہو؟ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا آخرت کی بھلائی مانگو۔ ویسے یاد رکھو یہ پیسے مانگنے سے نہیں ملتے، یہ بڑی بدبخت چیز ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کا ایک بڑا سیٹھ مرید تھا، اس نے اس زمانے میں ایک تھیلی اشرفیوں کی یعنی گنی سونے کی حضرت کو پیش کی۔ فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہے، یہ کوئی خیرات صدقات نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے ہے، اور میں آپ بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے لے لیں پھر کسی ضرورت والے کو یا مدرسے میں دے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو بھی تو آنکھیں دی ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، وہاں جس کو چاہو جا کے دے دو، میں کو تمہارا نوکر ہوں کہ تیرے پیسے پہنچاتا پھروں۔ اگلے لوگ کتنی احتیاط، مجھے خود یاد ہے میرے والد سے پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے اس زمانے میں اللہ والا، میرا اندازہ ہے کہ 10,000 ریال ہوں گے اللہ والا، اس نے پیش کیے اور میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ فرمایا میں تو خود ذمہ دار ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ پھر کسی مستحقین کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا میں تمہارا نوکر ہوں، اٹھا کے پھینکا ادھر جاؤ دبا ہو جاؤ، زکوٰۃ تم پر فرض ہے، خود تقسیم کرو، میں کیوں تمہارے لیے ڈھونڈتا پھروں؟ بہرحال حضرت نانوتوی جب نماز پڑھنے گئے تو وہ بندہ بڑا تیز تھا، سمجھدار تھا، اس نے آ کے وہ تھیلی تھی نا چھوٹی سی، حضرت کے جوتے کے اندر رکھ دی۔ نماز پڑھ کے سلام کے بعد خود جلدی جلدی بھاگ گیا۔ حضرت جب نماز سے وظائف سے فارغ ہوئے اور تشریف لائے تو سنت یہ ہے کہ جوتے کو ذرا ہلایا کرو، خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو کیوں، پہلے تو مسجدوں کے بعد سب کچا ہوتا تھا نا، تو حضرت جب ہلایا تو وہ باہر آ پڑی، تو حضرت مسکرائے اور میں دیکھو بھائی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اور آگے بھاگتا ہے، اور جو اس سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں پڑتی ہے۔ خادم سے کہا یہ لے جاؤ مدرسے میں جمع کر۔ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے والد نہیں مانتے، میری بیٹی استخارہ کرو۔ ایسے عشق، اندھے عشق جو ہے نا بعد میں ایسا برباد کرتے ہیں کہ پھر آدمی نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے استخارہ کرو، اگر وہ لڑکے میں خیر ہے اللہ خود تیرے لیے رستہ پیدا کر دیں گے، اور اگر شر ہے اللہ دفع کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک فرقہ ہے جماعت المسلمین، میں سب کو کہتا ہے کافر ہیں، صرف ہم مسلمان ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، بس میں نہیں جانتا ان کو۔ کہتے ہیں کہ دانے اگر ڈاکٹری دوائی سے ٹھیک نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ٹھیک نہیں ہوا۔ میری ایک بدعتی سے بول چال نہیں تھی، وہ فوت، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ بدعتی تھا، کافر تو نہیں تھا، مشرک تو نہیں تھا،
گناہگار تھا، اللہ مغفرت کرے۔ ہم عمرے پہ آتے ہوئے اپنی بیوی کو مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں۔ خاوند ناراض ہو تو بیوی کو چاہیے کہ معافی مانگے۔ قیامت کے دن کیڑوں کا عذاب آئے گا، یہ ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، بنو اسرائیل پہ آیا تھا۔ اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ یا والدین کو چنو یا بیوی کو، تو کس کو چنیں؟ بیوی تو اور بھی مل جائے گی، والدین تو بازار میں نہیں بکتے۔ اللہ کے بندے والدین بھی خرید لو گے، بدل لو گے۔ والدین کی اطاعت کرو، بیوی کا کیا ہے؟ اولاد ہونے کا پہلے علاج کریں، علاج کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ایک بچی جو ہے 7 سال کی ہے اور وہ تھیلیسیمیا کا شکار، اللہ اس کو شفائے کاملہ صحت دے۔ آج کیونکہ اس میں مصیبت یہی ہے نا جی کہ خون نہیں بنتا، تو آج کل تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے تو بڑا مہنگا، لیکن آپریشن ہو سکتا ہے، وہ گودا بدل دیتے ہیں، بچی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات کی دعا سے الحمدللہ میں نے بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد سے وہاں کی بہاولپور کی جو سب سے بڑی ہسپتال ہے وکٹوریا، اس میں تھیلیسیمیا کا سینٹر الحمدللہ بنوایا ہے، اور وہاں سینکڑوں بچے ہیں جن کو بلڈ دیا جاتا ہے مفت میں، اور وہ پورا سینٹر بھی ہے ماشاءاللہ، ایئر کنڈیشن ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب گورنمنٹ نے بھی مدد کی ہے، زمین بھی دے دی ہے اور پیسے بھی دیے ہیں، تو ہم بھی وہاں وہ بڑا پلان لگا رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے آپریشن مفت ہو جائے۔ اللہ دے، ہماری طرف سے تو ہمت ہے بس۔ آج میرے اپنے گاؤں میں جو یہ خیراتی ہسپتال بنی، اس میں آج آئی کیمپ لگا ہے آنکھوں کے آپریشن کے لیے، تو فون آیا تھا کہ 350 مریضوں کو ٹکٹ ہم دے چکے ہیں، اور ابھی آگے ہم نے بند کر دی، اتنا مریض آ گئے ہیں۔ ہم نے کہا اس سے اب وہ آپریشن شروع کریں، دیکھیں کتنا کر سکتے ہیں بیچارے، اور وہ بھی مفت ہوتا ہے، اس کے کوئی پیسہ نہیں۔ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، پہلی بیوی نہیں مانتی، وہ کیوں مانے؟ پاگل ہو گئی ہے کہ مانے؟ اس کا اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر نقد 500 کی ادھار 600 کی وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے دونوں ریٹ بتا دیے نا کہ نقد کا یہ ہے، ادھار کا یہ ہے، تو اس نے ادھار والا چن لیا، یہ تو سود نہیں ہے۔ اگر بینک گارنٹی دے لیکن سود وہ نہ لے، صرف 25% ضمانت کے لیے رقم جمع کرے، وہ ٹھیک ہے۔ بینک میزان جو ہے وہ اسلامی بینک ہے، میں نے تو یہی سنایا ہے، میرے معلومات میں یہی ہے کہ اسلامی بینک ہے، اس میں کسی بڑے عالم کے بیٹے بھی وہاں وائس چیئرمین ہیں، حضرت مولانا تقی صاحب کے بیٹے، اللہ عالم جو میں نے سنا۔ بہرحال وہ اسلامی بینک ہے تقریباً۔ مقام ابراہیم کا وہ تو چھوٹا سا پتھر تھا جو حضرت کھڑے ہوتے تھے، باقی تو انہوں نے شیشہ لگا کے بند کر دیا ہے کہ حاجی اپنے فوٹو اندر ڈالتے تھے پتھر کو کہ مہربانی کر کے میرا فوٹو یاد رکھنا، قیامت میری سفارش کرنا۔ مائے زمزم سامان میں چھپا کر لے جائے، تمہاری مرضی۔ میرے جوتے 2 جوڑے گم ہو گئے ہیں، تو اب لوگوں کے مت اٹھاؤ، ایک لے کے اپنے ساتھ رکھو۔ کعبے کا عمرے والے کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ ہندوستان جو ہے اس کو میں دارالحرب تو نہیں کہہ سکتا، بہرحال یہ ہے کہ وہ دارالکفر تو ہے لیکن دارالامن بھی ہے، کہ وہاں ہمارے مدارس ہیں، علماء ہیں، ہمارے ممبر ہیں، ہمارے منسٹر ہیں، ہمارے وزیر ہیں، وہاں ہمارا امن دخل ہے۔ دارالحرب تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں صرف لڑائی ہو بس۔ پاکستان میں جو انشورنس کمپنی اسٹیٹ لائف وغیرہ ہیں وہ بالکل حرام ہے۔ اگر ایک آدمی ہندوستان سے آیا ہے جدہ سے جائے گا مدینہ، ٹھیک ہے، پھر مدینہ سے احرام باندھے۔ میرے ایک دوست نے کچھ دن پہلے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، یہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا نکلا ہے اس 14ویں صدی میں، آج سے پہلے یہ نہیں تھا۔
کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، ساتھی گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے چلا گیا، کافی دیر کے بعد آ کے پھر میں نے تیسرا چکر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔